بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم کل کی ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے جہاں میں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ پی ایم ایل این اتنی سیٹیں جیتے گی اور مسلم لیگ نون اتنی سیٹیں جیتے گی۔ یعنی میں نے کہا تھا کہ پی ایم ایل این 13 سے 14 سیٹیں جیتے گی اور پی ٹی آئی یعنی 4 سے 5 سیٹیں جیتے گی، جو کہ نہ صرف تھوڑی خراب ثابت ہوئی بلکہ پوری کی پوری الٹ ثابت ہوئی۔ یعنی پی ٹی آئی 14 سے 15 سیٹیں تقریباً جیت پائی اور پی ایم ایل این 4 سیٹیں۔ تو اس کے بارے میں تو سب سے پہلے معذرت۔ اور یہ پریڈکشن صرف میری غلط نہیں تھی، بڑے سے بڑے سیاستدانوں نے یہ پریڈکشنز کی تھی۔ یہ بڑے سے بڑے انالسٹ اور میرے جیسے چھوٹے سے یوٹیوبرز اور چھوٹے سے انالسٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ سے لاہور میں، پنجاب میں جتنا آسان نہیں۔ پر میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ گراؤنڈ سپورٹ پی ٹی آئی کی وہاں پہ ابھی بھی سب سے زیادہ ہے اور دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کو کیش کر پاتے ہیں یعنی۔ تو انہوں نے بھرپور طرح سے اسے کیش کیا، لیکن اس کے پیچھے بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ اس میں پی ایم ایل این کی بھی بہت ساری غلطیاں ہیں جو انہوں نے کی، جن کی وجہ سے ان کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا، اور ان میں مین رول تھا اسٹیبلشمنٹ کا۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ بار بار کہتی رہی کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم نیوٹرل ہیں۔ آج انہوں نے اصل میں ثابت کر دیا کہ وہ نیوٹرل تھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ان وجوہات کے بارے میں جن کی وجہ سے پی ایم ایل این یہ الیکشن ہاری۔ سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا بیانیہ۔ یعنی عمران خان صاحب نے جو تحریک عدم اعتماد کے بعد سے جو بیانیہ اپنایا ہوا ہے وہ ہے بیرونی سازش کا، امریکی انٹرفیرنس کا۔ تو اگر ہم دیکھ لیں تو اسرائیل اور انڈیا کے بعد جو سب سے زیادہ اس ملک میں جو نفرت پائی جاتی ہے جس ملک سے، وہ ہے امریکہ کا، اور اس کی خاص وجہ بھی ہے۔ یعنی امریکہ نے افغانستان میں ان کا رول دیکھ لیں، ان کا پاکستان میں رول دیکھ لیں، ان کی وجہ سے یہاں پہ اتنی دہشت گردی ہوئی، اتنا یہاں پہ خون خرابہ ہوا۔ اس کے بعد مسلمان ملکوں میں، ایران میں، عراق میں، سیریا میں، وہاں پہ سب جگہ پہ امریکہ کا رول رہا ہے۔ تو مسلمانوں میں ان کے لیے کوئی اچھی فیلنگز نہیں پائی جاتی۔ تو یہ کارڈ جو عمران خان صاحب نے کھیلا، سچ ہے یا جھوٹ اس پہ نہیں جاتے کہ یہ ایک سیاسی سٹنٹ تھا یا واقعی میں ایسا ہوا، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، اس کے بارے میں کوئی دوسری ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلا جو بڑا ریزن تھا وہ ہے بیرونی سازش کا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا وہ تھا عمران خان صاحب کا خود کیمپیننگ کرنا۔ یعنی پی ٹی آئی کا فیس اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب، یہاں پہ حلقوں میں عمران خان صاحب کے صرف عمران خان صاحب کے نام پہ لوگوں نے ان کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کا فیس میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف، ان دونوں میں کسی نے بھی ان الیکشنز میں کیمپیننگ نہیں کی۔ نواز شریف صاحب تو ملک سے باہر ہے تو وہ کیمپین کیسے کرتے، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کے لیے کیمپیننگ کرنا بھی پاسبل نہیں تھا۔ اور مریم نواز صاحبہ جو کیمپیننگ کر رہی تھی، تو ان کی کیمپیننگ کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اس سے پہلے بھی 2 الیکشن میں کیمپیننگ کی تھی اور دونوں میں وہ ہار گئے تھے۔ میرے خیال میں تیسری سب سے بڑی وجہ وہ تھی غلط کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دینا۔ یعنی جو منحرف اراکین پی ٹی آئی سے منحرف ہو کے مسلم لیگ نون میں آئے تھے، تو ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ آئندہ الیکشنز میں ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے۔ ان کے ساتھ تو صرف ضمنی الیکشن کے نہیں، ان کے ساتھ بھی تو اگلے جنرل الیکشنز کا بھی وعدہ کیا گیا۔ تو ان کو ووٹ دے کے مسلم لیگ نون نے اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو ناراض کیا۔ انہی حلقوں میں جو ان کے اپنے کینڈیڈیٹس تھے، انہوں نے بجائے اپنے لیڈرز کو یا اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کے، ان کو سپورٹ کرنے کے ان کے کمپیننگ کرنے کے لیے وہ ان کے خلاف چلے گئے۔ یعنی خلاف اس طرح چلے گئے کہ اگر ان کے حلقوں میں یہ کینڈیڈیٹ پاس ہو جاتے تو ان کی سیاست کا کیا ہوتا، آگے ادھر پاس ہو جاتے تو پھر جنرل الیکشن میں بھی ان کی ٹکٹ تھی، تو ان کی سپورٹ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑی وجہ تھی مسلم لیگ نون کے ہار کی۔ چوتھی سب سے بڑی وجہ مہنگائی، انفلیشن۔ یعنی جس بیانیے کے ساتھ یہ آئے تھے اور جس بیانیے کے ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کیا تھا کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حکومت میں آتے ساتھ ہی مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچی آپ سب نے دیکھا۔ پٹرول کی قیمتوں کو آپ نے دیکھا، ڈیزل کی قیمتوں کو آپ نے دیکھا، آپ نے آٹے، چینے، سب چیزوں کی قیمتوں کو دیکھا۔ تو اس چیز نے ان کے بیانیے کو بہت نقصان پہنچایا اور عوام میں ان کی پاپولیرٹی اس سے کافی کم ہوئی۔ پانچویں امپورٹنٹ وجہ تھی نیوٹرلز کا نیوٹرل رہنا۔ یعنی نیوٹرلز یا اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے۔ وہ کنٹینیوسلی ان پہ پریشر بلڈ کر رہے تھے
اور وہ کبھی مسٹر ایکس کی بات کرتے، مسٹر وائی کی بات کرتے، الیکشن کمیشن پہ وہ سوالات اٹھاتے، چیف الیکشن کمشنر پہ وہ سوالات اٹھاتے، کہتے کہ یہ ایک گھٹیا آدمی ہے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہ رہی، یہ بائسڈ ہے. یعنی اس طرح کا وہ پریشر بلڈ کر رہے تھے ان پہ، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ پریشر کی وجہ سے وہ نیوٹرل رہے. نہ تو اس طرح سے دھاندلی کی خبریں موصول ہوئی، یعنی جس طرح پچھلے الیکشنوں میں ہوتا رہا. آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا تھا اور پی ٹی وی پہ چلے ہوئے جو نتائج تھے وہ تبدیل ہو جاتے. تو اس دفعہ اس طرح کچھ نہیں ہوا. جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھی، جو اصل سپورٹ تھا، کچھ جگہوں پہ جو بدمزگی تھی وہ ہوئی، لیکن یہ اتنی تو ایکسپیکٹڈ تھی، اتنی ہوتی رہی ہے، اس سے زیادہ ہوتی رہی ہے. تو اس میں نیوٹرلس کا نیوٹرل لینا بھی ایک اہم پوائنٹ تھا. چھٹی اور آخری امپورٹنٹ ریزن وہ ہے پی ایم ایل این کے پاس تگڑے بیانیہ کا فقدان. یعنی ان کے پاس کوئی اچھا خاصا کوئی بیانیہ نہیں تھا. اگر آپ تحریک عدم اعتماد سے پہلے دیکھیں تو ان کے پاس اچھا خاصا بیانیہ تھا. وہ عمران خان صاحب کو بار بار ٹارگٹ کرتے کہ آپ کی حکومت میں آتے ہی آپ نے جب سے حکومت آپ نے سنبھالی ہے تو اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یعنی وہ سب چیزوں پہ پوائنٹ سکورنگ کرتے اور لوگ اس کو بائی کرتے اور ان کی اچھی خاصی سپورٹ بن چکی تھی. لیکن جب سے تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو اس کے بعد ان کا کوئی بھی بیانیہ نہیں رہا. اگر وہ انفلیشن کا بیانیہ اٹھاتے تو لوگ ان کو کہتے کہ جی آپ کی حکومت میں آتے ہی تو بہت زیادہ انفلیشن ہوئی ہے، ان کے دور میں اتنی انفلیشن کبھی نہیں ہوئی اتنی جلدی جتنی آپ کی دور میں ہوئی ہے. تو یہ بیانیہ تو ادھر ختم ہوا. دوسرا ان کا بیانیہ جو پہلے تھا وہ تھا ووٹ کو عزت دو. لیکن ووٹ کو تو عزت مل گئی، جن کے خلاف وہ کیمپیننگ کر رہے تھے، جن کے خلاف وہ بیانیہ بنا رہے تھے، آج اسی بندے کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں بیانیہ ان کے فارغ ہو گئے، جس کی وجہ سے اس الیکشن میں ان کے پاس کوئی اچھا خاصا بیانیہ نہیں تھا اور عوام اس کو بائی نہیں کر رہی تھی. اگر دوسری سائڈ پہ عمران خان صاحب کو دیکھیں تو ان کے بیانیے کو لوگ بہت سن رہے تھے، ان کی بات میں دم بھی تھا، تو عمران خان صاحب کے بیانیے کو لوگوں نے بائی کیا. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.